آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل گیا ہے، مجھے اگر کسی کی اصلاح تو درکار ہے ہی نہیں، اب کوئی اصلاح قبول کرنے کو بھی بہت دور کی بات ہو گئی ہے، تو لوگوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ میمز بنانا شروع کر دیے ہیں۔ یعنی ایک تو ان کی اوریجنل ویڈیو ہوتی ہے اور اس پہ ڈبنگ ہوتی ہے، ایک تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور دوسرا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ فلموں کے کلپس، مزاحیہ کلپس کاٹ کے، تو اس میں بالکل سیم انہی کی آواز، جو یہ کہہ لیں کہ علماء کرام کی ہے یا ان کی آواز اس طرح ڈبنگ کر کے ایک مذاق کی کیفیت کر دی ہے، یعنی دین کو معاذ اللہ مذاق بنا دیا۔ سر میں اس میں ایک بات تو علماء کرام سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے ادباً بڑے احتراماً، ہر فرقے کے عالم دین ہو، ان کے قدموں کو چھو کر کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو آپ روکیں، اور ہر شخص، ہر عالم دین وہ ضرور بیان کریں، ان کے جتنے چاہنے والے ہوں وہ اپنے آپ کو اس سلسلے سے بچائیں۔ یہ جو ہمارے یہاں ہو گیا کہ وائس اوورنگ کی جا رہی ہے اور ڈبنگ کر کے اور اے آئی ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر، اور بہت آواز مشابہ بھی ہو جاتی ہے، یہ جو علماء کرام کی ویڈیوز کے اوپر کام کیا جا رہا ہے یہ نہایت خطرناک ہے، اس کے کانسیکوینسز بہت خطرناک ہیں۔ کل کو اس میں زیادہ صفائی آ گئی کہ آواز جو ہے وہ بالکل مشابہ ہونے لگ جائے، تو کوئی بھی شخص کسی عالم دین کی تقریر میں ٹیمپرنگ کر کے ایک آدھ لفظ کا اضافہ کر کے، اور وہی گستاخانہ جملہ بن گیا اور مشہور کر دیا، بھئی فلاں نے گستاخی کر دی ہے دیکھو اس کے کلپ میں۔ اور پاکستان کا ماحول ایسا ہے کہ جو وہ فوراً جذبات میں آ جاتا ہے، فوراً طیش میں آ جاتا ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ وائس ٹیمپرنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ایک فضا اور فتنہ بن جائے گا۔ لہذا میری علماء کرام کی بارگاہ میں یہ بالکل گزارش ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو بالکل یہ سمجھائیں اور منع کریں کہ ایسا جو کر رہے ہیں، جو فلم کے جو ٹکڑے نکال لیے جائیں یا جس میں علماء کی آواز کو ٹیمپر کیا جا رہا ہے اے آئی کا سہارا لے کر، بالکل اس چیز سے روکیں۔ یہ دین کی تبلیغ نہیں ہے سر، معذرت کے ساتھ یہ الٹا ہم گناہگار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، یہ میں آپ کو چند آیتیں بیان کر رہا ہوں، زندگی بھر کے لیے آپ کو فائدہ دیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے سنی ہے یار، مطلب یہ کہ ہم کسی جاہلوں کو تو نہیں سمجھا رہے، ہم سب نے قرآن بھی پڑھا ہوتا ہے، یہ آیتیں بھی پڑھی ہوتی۔ اللہ سورہ حجرات میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے گا، انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے سب آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں ملاپ کرایا کرو۔ کتنی پیاری بات اللہ نے کی، آپس میں صلح کرایا کرو، آپس میں وہ مل بیٹھے، وہ ایک جان ہو جائے۔ اور تشبیہ اللہ نے دی بھائیوں کے ساتھ، یار بھائی ہیں، جس طرح ہم آپس دو سگے بھائی ہوں، ان میں ناچاکی بھی ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کی میمز نہیں بنا رہے ہوتے ہیں یار، ہم ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑا رہے ہوتے، ہم کوشش ہوتی ہے کوئی بڑا بیچ میں انوالو ہوتا ہے، دونوں کو بٹھاتا ہے، ان کے مسائل حل کرواتا ہے، گلے ملوا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، سر غور کیجئے گا، تبلیغ میں اور جو ہمارا آج کل کا معاشرہ بن گیا ہوا، ان دونوں میں فرق اللہ بیان کر رہے ہیں۔ اے ایمان والو، مجھ ایمان والوں کو خطاب ہے، لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم مرد ہو دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے بہتری ہو۔ فیصلے تو اللہ نے کرنے۔ ولا نساء من نساء، اور نہ کوئی عورت کسی دوسری مسلمان عورتوں کا آپس میں مذاق بنائے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کون اللہ کی بارگاہ میں بہتر ہے، یہ فیصلے ہمارے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے پر الزامات نہ لگایا کرو اور ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ نوازا کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق کا جو طعنہ ہے بہت برا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ان کاموں سے جو نہیں رکے گا وہ ظالم ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے دور رہا کرو، ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اور اس ٹو میں نہ رہا کرو کہ مجھے کسی کی عیب پتہ چل جائے، وہ عیب پتہ چلے میں لوگوں میں اچھالتا پھروں۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کیا کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم یہ گوارا کر سکتے ہو کہ ایک بھائی ہو اور وہ بھی مردہ حالت میں ہو اور تم اس کے گوشت نوچ رہے ہو،
تشبیہ دیکھو اللہ نے کیسی دی، واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ کا خوف کرو، توبہ کرو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سر یہ چند آیتیں میں نے پڑھی، آپ خود غور کریں اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا آپ مطالبہ کر رہے ہیں اس مسلمان سے کہ ایک مسلمان ایسا ہونا چاہیے جو بھائیوں میں صلح بھی کرواتا ہے۔ صلح اسی وقت ہی ہوگی نا سر جب نا اتفاقی ہو رہی ہوگی، جب آپ کا نقطہ نظر الگ ہوگا، میرا نقطہ نظر الگ ہوگا، صلح تو اسی وقت ہی ہوگی نا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں مذاق مت بناؤ۔ سر ہماری ٹوٹل تبلیغ ہی مذاق ہے، ہم میمز بنا کے مذاق کر رہے ہیں، ہم وہ فلموں کے نکال کے کلپس اس میں وائس ڈال کے مذاق کر رہے ہیں۔ کسی پر الزام نہ لگاؤ، دنیا جہان کا الزام ہم لگا دیتے ہیں، برے القابات سے نہ نوازو، دنیا جہان کا برا لقب علماء کو تو ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جتنی چیزوں سے اللہ نے منع کیا میں وہ سب چیزیں کر کے اپنی طرف سے سمجھو میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا، سر وہ لفظ سنیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جاتا ہے یہ فتنہ ہے جو تم کر رہے، وہ آگے سے جواب دیتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، اللہ نے فرمایا یہ فساد ہے، ولکن لا تشعرون، انہیں سمجھ بھی نہیں ہے اس چیز، یعنی جس چیز کو ہم اصلاح سمجھ رہے ہیں اصلاح نہیں ہے، وہ فساد ہے معاشرے کا۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی تبلیغ کے اندر ایک اچھا انداز لے کر آئیں۔ اختلافات کب نہیں ہوئے یار مجھے آپ یہ بتائیے گا، آپ بتائیں صحابہ میں اختلافات نہیں تھے کیا؟ آپ کوئی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، مصنف ابن ابی شیبہ اپنے سامنے رکھ، ہر مسئلے کے اوپر انہوں نے 2 چیپٹر بنائے ہوئے، جو اس کام کو جائز سمجھتے تھے، وہ جو اس کام کو ناجائز سمجھتے تھے، وہ صحابہ جو اس کام کو کرنا پسند کرتے تھے، جو کرنا پسند نہیں کرتے تھے، ہر مسئلے کے اوپر تو 2 چیپٹر بنائے ہوئے انہوں نے۔ ٹھیک ہے، صحابہ میں بھی اختلاف ہوئے، مجتہدین میں بھی ہوئے، علماء میں بھی ہوئے، آج تک چلتے آ رہے ہیں۔ جی پوچھیے سر۔ قرآن کے اتنی واضح احکامات بالکل روز روشن کی طرح ہیں، لیکن سر وہ کہتے ہیں نا، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اب میں نے کہا آپ نے بات بہت خوبصورت کی، بہت ہی پیاری آیت کا حوالہ دیا، لیکن میں نے اس کو کیا کرا بدل دیا۔ کس طرح؟ بھائی ہے نا، وہ تو بد مذہب ہے، وہ تو گستاخ ہے۔ اب سر کہانی کچھ اور ہو جائے گی، اب میرے کو موقع بھی مل جائیں گے بے عزتی کرنے کے، اختلاف کرنے کے، رنجشیں کرنے کے اور دوسروں کو دور کرنے کے۔ اگر اگر میں کسی کو اپنا بھائی سمجھوں گا، میں نے قرآن کے مطابق اس کو، سر میں بھائی کب سمجھتا ہوں؟ میں اپنی بات، کوئی بھی بات ہوگی سر بالکل معذرت سر دیکھیں ہمارا یہ وہی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، ہم خود نہیں بدلتے، ہم قرآن کو ہی بدل دیتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کا ایک بالکل ذہن یہی ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ وہ بد مذہب ہے، فلانا ہے۔ سر کلمہ گو ہے آپ کا، اس نے کلمہ پڑھا اللہ کا، کلمہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی بھی ہو کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا، اس سے بڑھ کر ہے یا آپ کے اختلافات؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس مسئلے میں غلط ہے، وہ بد مذہب ہے، اس مسئلے کے اندر وہ بدعتی ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر ہے؟ اب خود تھوڑا غور کر لیں۔ سر صحابہ کرام کی میں کہتا ہوں مثالیں اللہ تعالیٰ نے، یہ جو ہمارے پاس ہسٹری موجود ہے نا، ہماری کتب حدیث جو ہے سر، اس کے اندر پڑھے تو صحیح کس درجے کے صحابہ کرام کے اختلافات تھے، اس کے باوجود بھی ان کا آپس کے اندر رویہ کیسا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، میں غلطی نہ کر رہا ہوں اگر آپ غور کریں، وہ السابقون الاولون میں سے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، حضرت علی کا کتنا وہ تعریف بھی کیا کرتے ہیں، لیکن جس وقت جنگ کے معاملات ہوئے تھے تو اس کو فتنہ بھی سمجھتے تھے، فتنہ سمجھ رہے تھے، وہ الگ بات ہے، اختلاف تھا ان کو شدید درجے کا، لیکن عزت اور احترام اپنی جگہ۔ سر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، ان پر بھی اطلاق ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے پرورش کی ہے ان کی، بچپن سے ان کی تربیت ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے۔ وہ بھی جس وقت صحابہ کرام کے اختلافات ہوئے حضرت علی سے بھی اختلاف رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا ساتھ دینے سے بھی منع کر دیا تھا آپ نے، میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا، لیکن عزت اور احترام آپ پڑھ لیجئے کتنا تھا ان کے اندر۔ تو سر بات یہ ہے کہ ہم کیا کریں، ہم کن کی مثالیں دیں آپ کو؟ اس سے بڑھ کر مثالیں تو نہیں ہو سکتی جو صحابہ کرام کی ہوئی ہیں، بڑے سے بڑے درجے کا اختلاف بھی صحابہ کرام میں تھا۔ میں کئی دفعہ مثالیں دے چکا ہوں، ایک صحابی تو ایسے تھے جو شراب کی حلت کے قائل تھے کہ شراب حرام ہے، خمر اللہ تعالیٰ نے جو منع کی تھی وہ بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں نرمی ہو گئی اور اجازت ہو گئی۔ ہر وہ شخص جو اپنے اندر تقویٰ رکھتا ہے، ایمان اور عمل صالح پر ضرر نہیں آنے دیتا، تو وہ شراب پی سکتا ہے۔ صحابہ کرام کو اس سے اختلاف تھے، صحابہ کرام نے بد مذہب قرار نہیں دیا۔ بھائی اصلاح مقصود ہے نا،
عمر فاروق نے ان کو بٹھایا، آپس میں سمجھایا، ان کو غلطی پتہ چل گئی، وہ بھی توبہ طائب ہو گئے۔ سر ہم اور کہاں سے مثالیں دیں آپ کو؟ سوال یہ ہے کہاں سے دیں؟ یہ ہم نے اپنے بنائے نظریے، یا فلاں نے یہ موقف رکھ لیا وہ بد مذہب ہو گیا، چلے اگر مان بھی لے وہ بد مذہب ہو گیا، سر اس کی اصلاح کرنی کس نے ہے؟ نبی تو اب آئیں گے نہیں، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، میں نے ہی اصلاح کرنی ہے، تو میں کسی کو ذلیل کر کے اصلاح کر سکتا ہوں؟ ممکن ہی نہیں۔ سر ایک ہے ذلیل کرنا، ایک ہے دلائل دینا، یہ دو رخ ہے، میں اس کو اکثر بیان کرتا ہوں، قرآن نے دونوں رخ الگ کیے ہیں۔ تبلیغ کی راہ میں ذلت اگر آ جائے گی وہ بدعت بن جائے گی۔ ہماری آج کل کی تبلیغیں 100% حضرت بدعت ہیں، سب سے بڑی بدعت ہماری تبلیغ ہے، ہم ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اصلاح کہاں سے آئے گی؟ ابھی میں نے چند آیتیں قرآن کی آپ کو پڑھی، اللہ نے کہا ایک قوم دوسری قوم کا، مرد مرد کا، عورت عورت کا مذاق نہ بنائے، اللہ کی بارگاہ میں کس کو کیا مقام ہے تمہیں کیا پتا کون بہتر ہے؟ ہماری تو تبلیغ ہے مسخرہ، ہم مذاق بنا رہے ہیں، میمز بنا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں، اصل میں لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ سر قرآن کے خلاف جا کے کوئی کسی کی اصلاح نہیں ہوگی، لکھ کے لے لیں، قرآن کے خلاف جا کے اصلاح نہیں ہوا کرتی۔ میں نام بگاڑ رہا ہوں لوگوں کو، علماء کے بھی نام بگاڑے جاتے ہیں، میرے بھی نام بگڑے ہیں، یہاں پر آپ نہیں جانتے، اور علماء کے بھی ہم نام بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو سر نام اللہ نے تو منع کیا تھا نام نہیں بگاڑنا، میں اللہ کی مخالفت کر کے لوگوں کی اصلاح کر رہا ہوں، کوئی اصلاح نہیں کر رہا، میں بدعت کر رہا ہوں، میری تبلیغ بدعت ہے۔ سر ہمیں بہت کچھ صحیح کرنا پڑے گا مقتداؤں سے، جو مقتدا ہوتے ہیں یاد رکھیے گا اسی سے قوم بنتی ہے، اسی کے فالوورز ہیں، جیسے وہ آپ کو سنیں گے ویسے نیچے والے ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا، ہر ایک کی عزت رکھنی پڑے گی، چاہے وہ کسی مسلک اور فرقے کا عالم دین ہے، اختلاف کو بھی ڈسکس کریں گے، دلائل میں غور و فکر کر کے، دلائل مضبوط دے کے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ ایسا ہی ماحول ہے، لڑتے چلے جائیں آپ۔ جی سر کہتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ جو آپ نے ابھی بات کی نا تو مقتداؤں کی، سر کوئی بڑا مقتدا اگر بڑے تھے کسی سے، اب یہ سمجھ لیں مفتی منیر احمد صاحب کو دیکھ لیں، تقی عثمانی کے ساتھ کوئی بھی مسئلے پہ ڈسکس کرتے ہیں، ساتھ نظر آتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال قائم کرتے ہیں نا اتحاد کی۔ سر اور علماء اس بات کو کیوں نہیں دعوت دیتے کہ یار یہ بس دیوبندی مسلک کے ہیں، یہ بریلوی مسلک کے ہیں، لیکن ختم نبوت کا معاملہ ہو یا اور بھی کوئی دیگر معاملات ہوں تو ایک اسٹیج پہ نظر آتا ہے، ایک میسج جاتا ہے۔ سر اس سے بہت فرق پڑتا ہے، یہ میسج عام کیوں نہیں ہو رہا؟ سر کس نے کرنا ہے عام؟ ہم نے ہی کرنا ہے۔ ہم جب نہیں اس پر قدم اٹھاتے ہیں تو کیا ہمارے ہی لفظوں سے لوگوں کا ذہن بننا ہے؟ میں وہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں، ہمارے ہی عمل سے لوگوں کا ذہن بننا ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص میری صحبت میں 4 مہینے رہ رہا ہے، 5 مہینے رہ رہا ہے، اور 4 سے 5 مہینے بعد اس کا رویہ ایسا ہو گیا کہ وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی بدعتی، میں نے اسے سلام نہیں کرنا، ادھر نماز نہیں پڑھنی، تو وہ میری صحبت کے اندر وہ بگاڑا ہے نا۔ لیکن اگر میری صحبت میں 4 مہینے رہے، 5 مہینے میں رہے، وہ ہر عالم دین کی عزت بھی کرے، جس کو اللہ نے علم کے نور سے نوازا ہے وہ اس کی عزت کرتا ہے، چاہے وہ بریلوی عالم دین ہو، دیوبندی عالم دین ہو، اہل حدیث عالم دین ہو۔ ہاں اس کو جہاں اختلاف ہوگا وہ اس اختلاف کو اختلاف بھی رکھے گا، غلطی کو غلطی بھی مانے گا، سمجھانے کی بھی کوشش کرے گا، دلائل میں فوکس کرے گا۔ ہمارے یہاں لوگ بیوقوف نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو جب مضبوط دلیل ملتی ہے وہ کنونس ہوتے ہیں۔ میں نے تو یہی دیکھا ہے، میں نے تو یہی ایکسپیرینس کیا ہے۔ بہت کم ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جسے ہم بولتے ہیں نا کہ وہ بالکل ایسا پکا ہو گیا کہ اس کا دل و دماغ ایک فرقے کے ساتھ ایسا ہے کہ حق بھی واضح ہو جائے وہ رد کر دے، ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جتنی عوام ہے ہماری، عوام الناس جسے ہم کہتے ہیں، نیوٹرل لوگ جو سر وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ماشاءاللہ آپ کی بات کو کنسیڈر کرتے ہیں، آپ کے دلائل میں بھی غور و فکر کرتے ہیں، جہاں مضبوط بات لگتی ہے وہاں پر وہ قبول بھی کرتے ہیں۔ آپ دلائل میں وزن پیدا کریں، شخصیات کے اوپر نہ جائیں، شخصیات کا مذاق نہ اڑائیں۔ سر کون اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے کسی کو نہیں پتا، یہ تو جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے پھر پتہ چلے گا۔ زندگی بھر میں جس کا مذاق اڑاتا رہا ہوں وہ تو اللہ کی بارگاہ میں پتہ نہیں کتنے انعامات لے کے چلا گیا، اور میں اپنے آپ کو حق پر سمجھتا رہا ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ سر فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، خدا مت بنے اس دنیا کے اندر کہ آپ اب فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھ کے اور فیصلے کرنا شروع کر دیا، یہ شخص تو جہنمی ہے، یہ شخص تو بدعتی ہے۔ ہر ایک کی عزت رکھیں، ہر عالم کی قدر کریں، اور علماء سے بھی میری بہت درخواست ہے کہ اپنے رویوں میں تبدیلی لے کر آئے۔ میں چاہے چھوٹا ہوں عمر کے اندر یا کسی کے ہم عمر ہوں یا بڑا ہوں کسی سے، میری ایک ریکویسٹ ہے، ہماری وجہ سے لوگوں کے ذہن بنتے ہیں، میں جو تربیت کروں گا لوگوں کے وہی ذہن ہے۔ جب وہ میرے منہ سے سنے گا کہ میں کسی عالم کو گالیاں دے رہا ہوں تو نیچے والا کیا، میرا چاہنے والے اس کا ذہن کیا بنے، وہ بھی گالیاں ہی دے رہا ہوگا۔
لیکن میرا چاہنے والا میرے منہ سے سن رہا ہوگا کہ ہر عالم کی قدر کرے. غلطی کی اصلاح بھی ہم نے کرنی ہے. اصلاح کے لیے جو اللہ نے ہمیں بیان کیا کہ ہم دلائل پر فوکس کریں گے, ہمیں وہی رستہ اختیار کرنا ہے. اللہ نے ہمیں اس چیز سے منع کیا کہ میں کسی کا مسخرہ نہ بناؤں, میں کسی کے برے نام نہ رکھوں, میں کسی کا مذاق نہ اڑاؤں, میں کسی کی عیب کی تلاش کے اندر نہ پڑ جاؤں کہ میں اس کے بیانات سنوں. بھائی مجھے کہیں سے کوئی ایک جملہ ملے, میں گرفت کر لوں کہ یہ دیکھو یار یہ تو ایسے کریکٹر کا مالک ہے. میں اس ٹو میں نہ لگ جاؤں, میں پیٹھ پیچھے برائیاں بیان نہ کر رہا ہوں. مجھے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا میں منع ہوں. ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ضرور ذکر کیا ہے کہ حق کو واضح کیا جائے, دلیل میں وزن پیدا کیا جائے, میں اس راہ کو چنوں. میرا چاہنے والے کا ذہن ایسا بن جائے گا. میرے جو الحمدللہ چاہنے والے, میں خود بھی ہوں, میں کسی عالم دین کی ایسا رویہ نہیں رکھتا کہ اس کو گالیاں دے رہا ہوں. میرے پاس کبھی ملاقات ہو میری کسی بریلوی عالم دین سے, دیوبندی, میں سب کی عزت کرتا ہوں الحمدللہ, بڑے فخر سے کرتا ہوں. کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے. ہاں میرا جو ان سے اختلاف ہوتا ہے, ہم بیٹھ کے زور دیتے ہیں اپنی دلیل کے اوپر, پورا زور دیتے ہیں کہ بھائی یہ بات اس طریقے سے ہے. سامنے والا کنونس بھی ہوتا ہے. ہاں میری غلطی ہوتی ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ سر یہاں آپ کی غلطی. ایسا ہی ماحول ہونا چاہیے. سر پہلے تو علماء کردار کا کیا شان تھی اور کیا کردار تھا. وہ تبلیغ جتنی بڑھتی جا رہی ہے نا سر, اثر کی کیفیت بظاہر آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی. مثال کے طور پہ جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ علماء کرام اپنے دروازے کھولیں, سب کے لیے کھولیں, تو سر کتنی برکتیں نازل ہوں گی اس کا اندازہ اور مشاہدہ ہمیں نہیں کر سکتے. اب امیر اہل سنت دامت البرکاتہ العالیہ اب ایک روحانی شخصیت ہے, ایک ظاہر بات ہے ایک اہل سنت کا بڑا نام ہے. سر ان کو تو اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور اتنا مذاق. سر وہ دادا صاحب کی گھوڑی کو لے لیں, اگر آپ ایک ٹھیک ہے ایک بات ہو گئی ہے تو سر یہاں اس کا 24 گھنٹے مذاق ہی اڑے گا. سر میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کوئی بھی شخص ہے کسی فرقے کے عالم دین ہے, یا تو آپ مجھے بتا دیں کہ ہر بندہ معصوم ہے تو ٹھیک ہے جی, معصوم ہے, کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے, تو پھر تو چلو ہم قصہ ہی بند کر دیں. سر نبی کوئی نہیں, معصوم کوئی نہیں, ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے. علماء سے بھی غلطی ہوتی ہے, عوام سے بھی غلطی ہوتی ہے. جس سے غلطی ہو ہم نے اصلاح اتنے اچھے انداز میں کرنی ہے کہ سامنے والا اصلاح کو قبول کرے اور ماحول اور معاشرہ ٹھیک ہو جائے. سر جب میں مذاق اڑانے پہ آ جاؤں گا کون اپنی اصلاح کرے گا؟ وہ چاہے سامنے الیاس قادری صاحب ہوں یا کوئی اور عالم دین. جب میں مذاق اڑاؤں گا ان کا تو مذاق اڑانے سے اصلاح نہیں ہوتی, میں خود اللہ کے قرآن کی مخالفت پہ کھڑا ہو جاتا ہوں. سر بالکل اس کا دروازہ بند ہونا چاہیے, اور میں اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتا ہوں. یہ لوگوں کی اتنی ذہن خراب ہو چکے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں. یعنی آپ کسی عالم دین کا, چاہے وہ عالم دین نہ بھی ہو, ایک صاحب حیثیت شخص ہو. سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب حیثیت لوگوں کی بھی عزت کیا کرتے ہیں. جو کفار کے بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے, جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آتے تھے ان کو اس طریقہ کار کا پروٹوکول دیا جاتا. لوگوں کو اس کے ذہن کے حساب سے, لوگوں کی اس کی عقل کے حساب سے, نفسیات کے حساب سے ٹریٹ کرنا چاہیے. اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا بھی صحابہ بھی کہا کرتے تھے کہ لوگوں سے بات بھی کیا کرو تو ان کی اپنی ایک جتنی حیثیت ہے اس حساب سے اس کی بات کیا کریں. تو سر میں ایک شخص ہے وہ بہت بڑے درجے کے اوپر, لوگ ہزاروں اور لاکھوں اس کو پسند کرنے والے ہیں, میں اس کا مذاق بنا کے وہ جو ہزاروں اور لاکھوں لوگ ہیں میں ان کو اپنا دشمن کر رہا ہوں, اور کچھ بھی نہیں میں کر رہا. میں اصلاح کب کر رہا ہوں؟ میں تو نفرتیں اور پھیلا رہا ہوں. سر نفرتیں پھیلانے سے اصلاح نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کسی صحابی کو تبلیغ کے لیے بھیجتے, یہ بخاری کی روایت ہے آپ پڑھیے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 لفظ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے اندر بشر, اچھی باتیں کرنا, نفرتیں نہیں پھیلانا. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک جملہ ہے جو تبلیغ کے لیے صحابہ کو بیان کیا کرتے. میں زندگی بھر نفرتیں پھیلاؤں اور تبلیغ کر رہا ہوں. سر میری تبلیغ بدعت ہے, میں باقی باتیں بعد میں کروں گا کہ تیرے نماز کا طریقہ ٹھیک ہے, میری نماز کا طریقہ خراب ہے. سب سے پہلے میری تبلیغ کا طریقہ کا ٹھیک کرو, میری تبلیغ بدعت ہے. اور جب تک یہ تبلیغ ٹھیک نہیں ہوگی کوئی معاشرے کے اندر فرق نہیں آئے گا. یہ میری ریکویسٹ ہے سر. پہلے علماء کرام جو ہے نا وہ عوام کو لیڈ کرتے تھے. کوئی بھی ایک بڑا لیڈر جب تک آگے نہیں آئے, پیچھے والے آگے آنے کی ہمت نہیں کرتے تھے. اب کیا ہو گیا سر, اب کے بالکل اپوزٹ ہو گیا. اب عوام آگے ہوتی ہے, علماء کرام پیچھے. جی بالکل ایسا ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اب شاید علماء کو عوام چلا رہے ہیں. یعنی کہ میں ہوں, مجھے عوام بتائیں گے کہ بھائی ہم آپ کو لائک کر رہے ہیں اس مسئلے کے اوپر, آپ اس مسئلوں کو ذرا چڑھا کے رکھیں,
اور عوام کے خلاف اگر میں نے یعنی اپنی ہی چاہنے والوں کے خلاف میں نے بات کر دی، یار وہ تو پسند نہیں کر رہے، تو میں کہتا ہوں کہ نہیں یار میں ان ٹاپکس کو لیتا ہوں ذرا میرے لوگ پسند کرتے ہیں۔ سر لوگوں کو علماء نے چلانا ہوتا ہے، عوام سے علماء نہیں چلتے ہیں۔ میں اس کی ایک بہت بڑی مثال آپ کو دوں، فتاوی رضویہ سے مثال دے رہا ہوں کہ ان کے ایک دفعہ کیا ہوا، ایک شہر تھا جس کے اندر ایک امام صاحب تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کے دوران امام صاحب نے کچھ ایسے انداز میں گفتگو کی کہ وہاں پر شور مچ گیا لوگوں کے اندر، بھائی اس نے تو گستاخی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اتنا وبال مچ گیا کہ پورے شہر کے اندر ایک فتنہ برپا ہو گیا، بھائی گستاخی ہے، گستاخی کی ہے، اس نے گستاخی کی ہے۔ اور وہ انداز بھی میں آپ کو بتا دوں گا، وہ انداز یہ تھا کہ وہ بندہ تقریر کرتے ہوئے اس نے چپڑاسی کی مثال دی کہ ہمارے یہاں جیسے چپڑاسی ہوتے ہیں، وہ آ کر کسی کو صدا دیتے ہیں، ندا دیتے ہیں، تم چپڑاسی کی بات سن کے چلے جاتے ہو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہوتے ہیں، اللہ کا تم لوگ بات نہیں سن رہے ہوتے۔ تو ایک چپڑاسی کے ساتھ اس نے ملا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر کر دیا، تو لوگوں میں بڑا فتنہ پیدا ہو گیا، پورے شہر کے اندر لوگ جلوس نکل رہے ہیں، آگے لگ رہی ہیں، گستاخی کر دی گستاخی۔ سر یہی سوال احمد رضا خان صاحب سے کیا گیا اور ان سے پوری بیان کیا کہ اس طرح چپڑاسی کے ساتھ ملا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے اس نے ذکر کیا کہ اب تو چپڑاسیوں کی تو سن لیتے ہو، رب کے رسول کی باتیں نہیں سن رہے ہوتے۔ تو احمد رضا خان صاحب نے پتہ کیا جواب دیا؟ سر غور کیجئے گا، احمد رضا خان صاحب نے جواب دیا کہ اس بندے نے گستاخی دور کی بات، ایک بہت اعلیٰ درجے کی مثال لا کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جس کو تم گستاخی کہہ رہے ہو وہ تو اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ مثال ایسی ہے جیسے ایک روایت کے اندر بھی بات آتی ہے کہ لوگوں کو اگر 4 بوٹیاں مل جائیں نا تو یہ عشاء کے اندر بھی آ جائے، جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھیں، تہجد بھی آ کر کے پڑھیں۔ یعنی اگر ان کو لالچ ہونا کہ بھائی جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے گا تو اس کو بریانی ملے گی، تو دیکھنا رش کتنا لگ جائے۔ لوگوں کو دنیا محبوب ہے، رب اس کی رضا یہ لوگوں کو جو ہے نا محبوب ہی نہیں ہے۔ تو احمد رضا خان صاحب نے ذکر کیا کہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے اصل میں کہ اب دنیا کے فوائد کے لیے چپڑاسیوں کی بھی باتوں کے اوپر لبیک کرتے پھر رہے ہوتے ہو، اور رب کے رسول کی جہاں بات آ جائے تم لوگ جو ہے نا وہ اگنور کر رہے ہوتے ہو۔ اس جواب سے مجھے 2-3 چیزیں سمجھنے کو ملی۔ سر پورا شہر میں آگ لگی ہوئی ہے، فتنہ برپا ہے کہ امام نے گستاخی کی ہے، لیکن ایک عالم نے جواب دیا گستاخی دور کی بات ہے، یہ تو بڑے پتے کی بات اس نے کی ہے۔ آپ کو سمجھ میں آئی؟ جی سر۔ عالم لوگوں کو لے کے چلتا ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ سچویشن پیدا ہو جائے نا، پورے شہر میں آگ لگی ہو کہ فلاں نے گستاخی کی ہے، ایک عالم کی ہمت ہی نہیں ہوگی، سر یہ تو گستاخی ہے ہی نہیں، یہ تو بالکل ٹھیک بات کر کے جا رہا ہے۔ عالم بھی عوام کے ساتھ مل جاتا ہے، یار سارے لوگ کہہ رہے ہیں، ایک فضا بنی ہوئی ہے گستاخی گستاخی، ہاں جی گستاخی، کیونکہ میں نے بھی اگر بول دیا نا یار یہ تو گستاخی بنتی نہیں ہے تو لوگ میرے اوپر بھی چڑھ جائیں گے۔ سر لوگ عوام کو لے کے نہیں چلتے، علماء عوام کو لے کے چلیں۔ جب ہمارا ماحول معاشرہ ٹھیک ہوگا، علماء اپنی بھی اصلاح کریں، مجھے بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے، لوگوں کی عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے، غلطی ہو اچھے طریقے سے اصلاح کریں۔ اللہ نے بیان کیا لا تسخر، مسخرہ میں کسی کا نہ اڑاؤں۔ اللہ نے کہا برے نام میں کسی کے القابات نہ کروں، الزام کسی کے اوپر میں نہ لگاؤں۔ اللہ نے بیان کیا غیبت میں، پیٹھ پیچھے برائیاں نہ کروں۔ سر یہ سب چیزیں چھوڑ کے، تبلیغ میں ان چیزوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا، میں دلیل پہ فوکس کروں، میں اصلاح کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ کرے ماحول معاشرہ یوں ہی بدلتا ہے سر۔